فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم وأتموا الحج والعمرة لله۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جہاں دین اسلام نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کا طریقہ سکھلایا ہے، وہاں پر ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حج کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے، عمرہ کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ وہ عبادات جو انسان بہت شوق سے ادا کرتا ہے، اور کچھ لوگ تو اس تڑپ میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے بلاوا نہیں آتا۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے، ایک طرف انسان کے دل میں اس قدر خواہش ہو، دوسری طرف وہ عمرے پر جانے سے پہلے یا حج پر جانے سے پہلے اس کا طریقہ بھی نہ سیکھے، اس کے عبادات کا طریقہ بھی نہ سیکھے، احکام و مسائل کو بھی نہ جانے کہ جا کر اللہ کے ہاں اس عبادت کو کیسے ادا کرنا ہے۔ آج ہم مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزہ رکھنے سے پہلے اس کے احکامات کو سیکھتے ہیں۔ کسی نے زکوٰۃ دینی ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے اس کے احکام، اس کے مسائل کو سیکھتے ہیں۔ لیکن عمرے پہ جانے سے پہلے کاش مسلمان عمرے کا طریقہ بھی سیکھ لیں۔ وہاں جا کر لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، عقیدت تو بہت زیادہ ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمرہ کرنا ادا نہیں آتا۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع عمرہ کیسے ادا کیا جاتا ہے، عمرے کے ارکان کیا ہیں، اور سنت طریقہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ کیا ہے۔ آئے روز مسلمان الحمدللہ بیت اللہ عمرے کی نیت سے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اس طریقے کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو دوست احباب جا رہے ہوں ان سے جب ملنے جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کو عمرے کا طریقہ آتا ہے۔ یہ وہ عمرہ ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، العمرۃ بین العمرہ کفارۃ لما بینہما۔ انسان نے ایک عمرہ کیا، اس کے بعد زندگی میں جب دوبارہ موقع ملا، عمرہ ادا کرتا ہے، پچھلے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان من الفقر والذنوب۔ اے لوگو، بیت اللہ کا حج بار بار کیا کرو، بیت اللہ جا کر عمرہ بار بار ادا کیا کرو۔ یہ حج اور عمرہ ایسے اللہ رب العزت کے پاکیزہ اعمال ہیں، ایسی پاکیزہ عبادت ہے کہ انسان کی فقیری کو، انسان کے گناہوں کو ایسے مٹاتی ہے جیسے بھٹی کے اندر لوہے کو رکھا جائے، سونے چاندی کو بھٹی کے اندر رکھا جائے، جیسے اس میل کچیل کو ختم کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اس حج اور عمرے کے ذریعے انسان کی فقیری کو بھی مٹا دیتے ہیں اور انسان کے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق عمرہ جس پر ادا کرنا لازم ہے، اگرچہ علماء کا قول ہے کہ عمرہ کرنا کسی کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن جو شخص احرام پہن لیتا ہے، عمرے کی نیت کر لیتا ہے، اس کے بعد اس شخص کے اوپر عمرہ کرنا لازم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر فرض عین ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو عمرے کی قبولیت کا ثواب ملے گا، سب سے پہلے وہ انسان مسلمان ہونا چاہیے، وہ بالغ ہونا چاہیے، وہ عاقل ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ پرامن راستہ ہونا چاہیے، اس کے پاس مالی اور جسمانی طاقت موجود ہونی چاہیے۔
اسی طرح اگر عورت نے جانا ہے اس کے لیے محرم کا جانا ضروری ہے۔ آج کل عورتیں عمرے پر جاتی ہیں، ٹریول ایجنسی کے ذریعے کسی جعلی فرد کو آپ کا محرم بنا کر آپ کے ساتھ روانہ کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی جب تک اس کا محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول، میری بیوی حج پر جا رہی ہے اور میں نے آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت کے لیے اپنا نام لکھوایا ہے، کیا میں اپنی بیوی کو حج پر روانہ کر دوں؟ آپ نے اس صحابی کا نام جنگ سے کٹوا دیا، کہا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج ادا کرو۔ غیر محرم کے ساتھ عورت کو بھیجنا جائز نہیں، اس لیے عورت کے لیے لازمی شرط ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی محرم ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ جا کر یہ فریضہ ادا کرے۔ اگرچہ نابالغ بچے کو عمرے پر لے کے جایا جا سکتا ہے، اس کا ثواب اللہ رب العزت ان کے والدین کو دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق انسان کوئی بھی عمل کرے اس کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں کہ وہ عمل، وہ عبادت انسان جس قدر مرضی ادا کر لے، جب تک اس میں شرائط نہ پائی جائیں انسان کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلے انسان کا عقیدہ توحید پرست ہونا چاہیے۔ انسان کا یہ عقیدہ ہو، مجھے نفع دینے والی ذات، مجھے نقصان پہنچانے والی ذات، مجھے اولاد دینے والا، مجھے رزق دینے والا، میری پریشانی کو، میری بیماری کو دور کرنے والا صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر انسان قبروں پر جانے والا ہے، قبروں پہ جا کر نظر و نیاز کرتا ہے، کسی بابے، کسی فقیر کے پاس جا کر اولاد کا سوال کرتا ہے، رزق کا سوال کرتا ہے، اور وہ بیت اللہ میں جا کر اللہ رب العزت کے لیے حج کرے، عمرہ کرے، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ اللہ رب العزت کے ساتھ خالص نہیں ہے۔ اس کے بعد انسان اپنے اندر نیت کو خالص کرے کہ عمرے پہ جانے کی نیت کیا ہے، حج پہ جانے کی نیت کیا ہے، کہ خالص اللہ کی رضا مطلوب ہے، کہ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، یا پھر انسان شہرت کا متلاشی ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول، اگر ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اس کے دل میں خواہش ہے میں اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کام کروں، ساتھ اس کے دل میں شہرت کا بھی مطالبہ ہے کہ میں جنگ میں شرکت کروں گا، مجھے اللہ رب العزت فتح بھی عطا کریں گے، مال غنیمت بھی ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں مشہور ہو جاؤں گا، میرا نام 2-4 لوگوں کے سامنے لیا جائے گا۔ کہ فرمایا آقا، کیا اس کا یہ حج، کیا اس کا یہ عمل قبول ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ رب العزت صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو صحابی نے پھر سوال کیا، آقا اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے بھی چاہتا ہے لیکن ساتھ تھوڑی سی شہرت بھی انسان کے دل میں آ جاتی ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ رب العزت اس عمل کو قابل قبول نہیں سمجھیں گے جب تک خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے۔ اس لیے انسان جب بھی کوئی عبادت کرے سب سے پہلے اپنے نیت کو خالص کرے، اپنے دل کو خالص کرے کہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنے لگا ہوں، میں خالص اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہوں۔ شہرت کی اگر انسان کو متلاشی ہو، انسان کو پیسے نہیں ضائع کرنے چاہیے، کیونکہ بظاہر تو انسان جا کر عمرہ کرے گا، حج کرے گا، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کسی دوسرے فرد کو نہیں پتہ لگے گا اس کی نیت کیا ہے، کیونکہ دل کے معاملات اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ انسان خود اپنے دل کو جان کر دیکھے، میری نیت کیا ہے، میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اپنی نیت کو خالص کرے، خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے۔ تیسری شرط کہ جب انسان کا عمل قابل قبول ہوتا ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، وہ طریقہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر انسان کوئی نماز ادا کرتا ہے لیکن نماز میں وہ سنت طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی روزہ رکھتا ہے، 5 منٹ پہلے اگر انسان کھانا چھوڑ دے، 5 منٹ لیٹ افطاری کرے صرف احتیاط کے طور پہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی مخالفت ہوگی، شاید کہ اس کا یہ روزہ بھی قابل قبول نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی شخص
کوئی نیک عمل کرتا ہے لیکن وہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، فرمایا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ انسان کوئی بھی نیک عمل کرے، سب سے پہلے یہ کوشش کرے، جاننے کی کوشش کرے، علماء کے پاس جا کر پوچھے، خود اس کا مطالعہ کرے، کیا یہ میرا عمل، کیا میرا یہ نیک عمل دین کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے؟ اگر تو سنت کے مطابق ہے پھر انسان اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کر دے۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنے طور طریقے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق گزارے۔ چوتھی شرط کہ انسان کا رزق حلال کا ہونا چاہیے، وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کر کے جاتا ہے، بیت اللہ کو جا کر چمٹ کر سوال کرتا ہے، پراگندہ حال ہے، اور پراگندہ حال کی اللہ رب العزت دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ وہ مسافر بھی ہے، مسافر کی اللہ دعا رد نہیں کرتے، لیکن وہ بیت اللہ سے چمٹ کر دعا کرتا ہے، اللہ سے استجا کرتا ہے، اللہ کو رو رو کر منا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کر لیں؟ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی جو پہنا ہے یہ حرام کی کمائی کا ہے، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کر لیں؟ انسان کے اگر پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اگر 10 روپے بھی اس میں حرام کے آگے، انسان کا مال تو ناپاک ہو گیا۔ رزق حرام سے اللہ رب العزت کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ اسی لیے کسی نے حج پر جانا ہو، کسی نے زکوٰۃ دینی ہو، سب سے پہلے یہ کوشش کرے، یہ جاننے کی کوشش کرے میرا مال پاک ہے یا نہیں۔ لیکن افسوس، آج تو ہمارے کاروبار بینک کے ساتھ ہیں، بینک سے ہم سود لیتے ہیں، اس کو انٹرسٹ کا نام دیتے ہیں، پروفٹ کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے مال کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ پھر ہم اس مال کے ساتھ جب اللہ کے راستے میں عبادت کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بیت اللہ جا کر حج کرتے ہیں، ہماری عبادات قبول نہیں ہوتی، ہمارے اندر وہ روحانی کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہمارے مال کا پاک ہونا ہے، کہ ہمارا مال اس طرح پاک نہیں ہے جس طرح پاک ہونا چاہیے۔ آئیے اس کے بعد وہ کچھ امور جو عمرے کے اندر اور حج کے اندر ممنوع ہیں، پہلے ان کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلا کام، ایک مرد کے لیے احرام پہننے کے بعد، نیت کر لینے کے بعد کوئی سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ 2 چادریں انسان کے اوپر ہوں گی، وہ چادریں اگرچہ کناروں سے سلائی بھی ہوں اس کی خیر ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی جراب پہن لینا، کوئی انسان اپنے دستانے پہن لے، کوئی سر پہ کوئی چیز لے لے، یا کوئی اوپر سے ایسی چادر لے لے جو سلائی کی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق یہ جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے وہ نقاب جو ایک خاص نقاب ہوتا ہے وہ پہننا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ عورت پردہ کرے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کے لیے نکلتے ہیں، وہ باقاعدہ نقاب جو عورت پہنتی ہے ہم نے وہ نہیں پہنا، لیکن جب کوئی غیر محرم سامنے آتا ہم اپنی چادر کو لٹکا لیتے اور ان سے پردہ کیا کرتے۔ اس لیے عورت وہ نقاب تو نہیں پہنے گی لیکن غیر محرم سے پردہ ضرور کرے گی۔ اسی طرح عورت کے لیے یا مرد کے لیے دستانے پہننا جائز نہیں ہے۔ عورت کا لباس تو وہی ہوگا جو اس کا عام لباس ہوتا ہے، لیکن احرام کے بعد مرد کے لیے یا عورت کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ احرام سے پہلے مرد اپنے جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح احرام کی حالت میں نکاح یا منگنی کا پیغام بھیجنا یا کسی کا نکاح کروانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں انسان کسی سے لڑائی جھگڑا کرے یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ انسان احرام کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب جائے یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح مرد کا اپنے سر کو ڈھانپنا یا ٹخنے کو ننگا نہ کرنا یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ مرد کا ٹخنا ننگا ہونا چاہیے، جوتی جس طرح کی مرضی پہن لے لیکن مرد کا ٹخنا ننگا ہونا چاہیے۔ اگر اس کا ٹخنا ڈھکا ہوا تو یہ کام ممنوع ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق سب سے پہلے عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے یا جو میقات مقرر ہیں ان سے جا کے احرام باندھے۔ اگر انسان نے پاکستان سے جانا ہے تو احرام گھر میں باندھ لے یا ایئرپورٹ پر باندھ لے۔
کیونکہ جہاز کے اندر احرام پہننے میں دشواری ہوگی۔ احرام تو پہن لیا لیکن اس کی نیت ہم میقات پر جا کر کریں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق احرام کی کوئی خاص 2 رکعت ادا کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اگرچہ لوگوں کے اندر معروف ہے کہ احرام کی نیت کی 2 رکعتیں ادا کرنا ہوتی ہیں، لیکن صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے روشنی میں یہ کام اچھا نہیں ہے۔ انسان نے احرام پہن لیا لیکن اس کے اوپر ابھی شرائط لاگو نہیں ہوئی۔ شرائط اس وقت لاگو ہوں گی جب انسان میقات کو کراس کرے گا۔ اس سے پہلے انسان غسل کرے، غسل کر کے احرام باندھے، اپنے جسم پر خوشبو بھی لگا سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی غسل کرے، اپنا جو لباس ہے وہ لباس پہنے، اس میں پردے کا خیال رکھے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق جب میقات سے انسان نے گزرنا ہے، اس وقت انسان، یہ واحد عمل ہے حج اور عمرہ جس کی نیت اللہ رب العزت کے رسول نے زبان سے بیان فرمائی ہے۔ نماز کی نیت، روزے کی نیت یا کسی اور عمل کی نیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان سے نہیں کر کے دکھلائی۔ کوئی حدیث کے اندر الفاظ نہیں ملتے جس سے یہ نیت ثابت ہو، لیکن حج اور عمرہ ایسی عمل ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نیت زبان مبارک سے بیان کر کے فرما دی۔ جب انسان نے میقات سے گزرنا ہے، اگر عمرہ کرنا ہے، عمرے کی نیت کرے، لبیک اللہم عمرۃ، لبیک اللہم عمرۃ، عمرے کی نیت کی۔ اس کے بعد تلبیہ پکارنا شروع کرتے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بلند آواز سے پکارا کرتے ہیں۔ انسان یہ تلبیہ پکارے اور اس کے بعد انسان کا اپنے جسم سے کسی ناخن کو، کسی بال کو اکھاڑنا یہ جو درست نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اوپر اب احرام کی شرائط لاگو ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ انسان خوشبو نہیں لگا سکتا، انسان اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتا، اسی طرح عورت بھی اپنا وہ باقاعدہ نقاب اتار کر ایک چادر سے نقاب کرے گی۔ اس کے بعد انسان بیت اللہ میں جانے تک تلبیہ پکارے گا۔ مکہ میں پہنچ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی، آپ غسل فرمایا کرتے۔ غسل کرنا اگرچہ مسنون ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ بیت اللہ میں جب مکہ میں پہنچ گئے ہیں، اپنے ہوٹل میں جا کر اپنا سامان رکھیں، کھانا کھانے کی طلب ہے، کھانا کھائیں۔ اگر آپ کی طبیعت میں فریش نہیں ہے، فریشنس نہیں ہے، آپ آرام کر سکتے ہیں، آپ نیند سو سکتے ہیں، احرام کے اندر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کہیں سونے کے دوران آپ کا سر کے اوپر کپڑا نہیں آنا چاہیے۔ اگرچہ انسان لاشعوری میں ایسا ہو گیا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، جان بوجھ کر ایسا کرنا اس کے بارے میں ممانت ہے۔ انسان اگر احرام کو بدلنا چاہتا ہے، گندا ہو گیا ہے، تبدیل بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانت نہیں۔ اس کے بعد آپ بیت اللہ میں جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اس کو یہ لازمی یاد رکھیے۔ اکثر طور پر انسان وہاں جا کر دعا بھول جاتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اگر کسی نماز کا ٹائم ہے پہلے نماز ادا کریں، اس کے بعد حجر اسود کے سامنے چلے جائیں، جو بیت اللہ کا ایک کنارہ حجر اسود کا ہے، وہ عظیم پتھر جو جنت کا پتھر ہے، اس کے سامنے چلے جائیں، اپنے کندھے کو ننگا کر لیں، دائیں کندھے کو ننگا ادھر جا کر کرنا ہے۔ بعض لوگ ایئرپورٹ کے اوپر سے اپنا دایاں کندھا ننگا کرتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ اب عمرہ شروع کرنے لگے ہیں، تلبیہ پکارنے کو ختم کر دینا ہے۔ جب آپ نے بیت اللہ کے سامنے جا کر عمرہ شروع کرنا ہے، آپ نے تلبیہ کو ختم کر دینا ہے، اپنے دائیں کندھے کو ننگا کیجئے، حجر اسود کے سامنے آئیے۔ اگر تو حجر اسود کو ہاتھ لگ سکتا ہے، بوسہ لے سکتے ہیں تو اس کا بوسہ لینا چاہیے۔ اگر بوسہ نہیں لے سکتے، ہاتھ لگتا ہے یا چھڑی لگتی ہے، اس کو چوم لیجئے۔ اگر رش کی بنا پر دور سے اگر کھڑے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور اپنا طواف شروع کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ بیان فرمایا، انسان اپنا دایاں ہاتھ اوپر کرے، حجر اسود کی طرف دیکھے، بسم اللہ اللہ اکبر کہے اور آگے چل پڑے۔ پہلے 3 چکر تھوڑے سے تیز چلنے ہیں، رمل کی صورت اختیار کرنی ہے، انسان قدم اٹھا کر چلے، اگرچہ رش کی بنا پر اگر ممکن نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی 4 چکر عام چال کے چلنے ہیں۔ پہلا چکر حجر اسود سے شروع کیا، حجر اسود پر آ کر پہلا چکر مکمل ہوتا ہے۔
حجر اسود سے پچھلا کنارہ رکن یمانی کا ہے، وہاں سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ باقی چکروں میں آپ جو دعا پڑھنا چاہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیں، درود شریف پڑھنا چاہیں، عربی میں دعا کرنا چاہیں، اپنی زبان اردو میں دعا کرنا چاہیں، کوئی ممانعت نہیں، جو مرضی دعا کریں۔ حجر اسود سے لے کر واپس حجر اسود تک ایک چکر ہوگا، ہر چکر کے شروع میں حجر اسود کی طرف دیکھنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، دائیں ہاتھ کو بلند کرنا ہے اور اگلا چکر شروع کرنا ہے۔ 7 چکر مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مقام ابراہیم کے پچھلی جانب اگر رش ہو تو وہاں نہیں، جہاں بھی جگہ ملے انسان کو 2 رکعت ادا کرنی ہے۔ یہ وہ 2 رکعتیں ہیں جو طواف کی 2 رکعتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان جب طواف کا مکمل کرے، مقام ابراہیم کے پیچھے جائے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ آیت پڑھے اور اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورۃ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھے، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھے، یہ 2 سورتیں پڑھے۔ اس کے بعد زمزم پیے، آپ نے فرمایا زمزم پیو، اور زمزم پی کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے سر مبارک پہ بھی پھینکا کرتے، اس کو اپنے سر پہ بھی پھینکیں، خود بھی پئیں، خوب رچ کر پئیں۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ تھا کہ بیت اللہ کے دروازے کے پاس جاتے، جو بیت اللہ کے دروازے کے نیچے اور حجر اسود کے ساتھ جگہ ہے، اس کے درمیانی جگہ پر جاتے، جس کو مستلزم کہتے ہیں، وہاں جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ مبارک رکھتے، وہاں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے۔ اگر ممکن ہو تو انسان یہ عمل کرے۔ اس کے بعد دوبارہ حجر اسود کا استعلام کر کے، اگر ممکن نہیں تو اشارہ کر کے حجر اسود سے اب سعی کی طرف آئے، صفا مروہ جو عمرے کا رکن ہے اس کی طرف آنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا انسان اس طواف کے مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت ادا کرنے کے بعد صفا کی طرف جائے گا، وہ صفا پہاڑی کہ جس کی طرف جاتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان یہ آیت کی تلاوت کرے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس کے بعد یہ الفاظ کہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ میں اس چیز کے ساتھ آغاز کرتا ہوں جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے آغاز کیا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان صفا کی پہاڑی پر کھڑا ہو، اپنا رخ قبلے کی طرف کرے، ہاتھ اٹھائے اور دعا کرے۔ دعا میں سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان 3 مرتبہ یہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھے، اس کے بعد جو دعا چاہے وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کرے۔ انسان جتنی دعا کرنا چاہے صفا پر کھڑے ہو کر دعا کرے۔ اس کے بعد اپنے کندھے کو، بلکہ طواف کے مکمل کرنے کے بعد اپنے کندھے کو ڈانپنا ضروری ہے۔ انسان نماز پڑھنے لگا ہے، انسان کو چاہیے اپنا کندھا ڈانپ لے، اور اگر طواف کے دوران کسی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، انسان کو اپنا کندھا ڈانپنا ہے، کندھے کو ننگا رکھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد طواف کے مکمل کرنے کے بعد باقی عمرے میں اپنے کندھے کو ڈانپ کر رکھنا ہے۔ صفا پر دعا کی، صفا سے مروہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ جو دعا چاہے اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ رب العزت دینے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق جو درمیان میں تھوڑا سا حصہ ہے جہاں پر گرین لائٹیں لگی ہیں، وہاں پر ان مرد حضرات نے تھوڑا سا تیز چلنا ہے، ہلکی دوڑ لگانی ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ منظر اچھا نہ لگے، مناسب ہلکا سا انسان کو تیز چلنا ہے، لیکن عورت نے آہستہ ہی چلنا ہے۔ عورت کے لیے وہاں بھی بھاگنا جائز نہیں ہے، وہ تھوڑا سا حصہ انسان بھاگ کر گزارے گا، اس کے بعد پھر عام چال چلنا شروع کرے گا، مروہ پہ پہنچے گا۔ صفا سے مروہ انسان کا ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ مروہ پہ جا کر پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، قبلہ رخ ہو کر یہی دعا پڑھنی ہے جو پہلے دعا پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پوری دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جتنی دعا کر سکتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا کیجیے۔ وہاں سے واپس صفا کی طرف آنا ہے، صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، اور آخری چکر آپ کا مروہ پہ جا کے مکمل ہوگا۔
یہ 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ یہ 7 چکر ایسے ہیں کہ اگر درمیان میں انسان کو تھکاوٹ ہو جائے یا نماز کا ٹائم ہو گیا، انسان بیٹھ سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے جب عمل شروع کر لیا تو آپ نے مکمل کر کے رہنا ہے۔ اکثر انسان کی طبیعت بوچھل ہونے لگتی ہے، انسان بیٹھ کر کچھ کھانا چاہے کھا سکتا ہے، لیکن اس عمل کے دوران یاد رکھیے وضو کا ہونا لازمی ہے۔ وہ طواف کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نماز کی مثل ہے، جب تمہارا وضو ٹوٹ جائے، جہاں سے تم نے طواف کو چھوڑا ہے وہاں سے دوبارہ طواف کرنا ہے۔ لیکن اگر صفا مروہ کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہاں پر آپ کو وضو دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ افضل ہے۔ آپ نے صفا مروہ کے 7 چکر مکمل کیے، اس کے بعد آخری کام جو رہ گیا وہ سر کے بال منڈوانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان سر کا حلق کروا لے، جس کو ہم کہتے ہیں بال پورے منڈوا لیے ہیں، وہ فرمایا وہ سب سے بہتر عمل ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ حلق کروانے والے کے لیے دعا فرمائی اور 1 مرتبہ اس کے لیے دعا فرمائی جس نے حلق نہیں کروایا بلکہ سر کے مکمل سر سے بال کو کٹوایا۔ لیکن افسوس آج اکثر طور پر لوگ جاتے ہیں، عمرہ مکمل ادا کرنے کے بعد سر کے بال پورے نہیں کٹواتے، ایک سائڈ سے تھوڑا سا کٹ لگوایا، سمجھتے ہیں فرض ادا ہو گیا۔ یہ کام خلاف سنت ہے۔ سر کے پورے بال کٹوانا، پورے سر سے بال کٹوانا برابر، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جس کو قصر کہتے ہیں۔ یا پورے سر کے بال پورے ہی منڈوا دیے جائیں یا برابر تھوڑے تھوڑے بال کٹوانے چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، آپ ہوٹل میں جا کر اپنے کپڑے بدل سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے صرف یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ تو نے اپنے گھر تو بلا لیا، اللہ رب العزت ہمارا یہ عمرہ قبول فرما لے۔ انسان تھکاوٹ میں ہوتا ہے، انسان کے اوپر نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے، انسان کے اوپر سفر کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار انسان کو یاد نہیں رہتا کہ عمرے کے دوران کون سا میں نے عمل چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ اپنی توفیق کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق میں نے یہ عمل مکمل کیا، اب اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اس کے بعد انسان عام حالات میں باقاعدہ کوشش کرے کہ 5 وقت کی نماز بیت اللہ میں آ کر ادا کرے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیت اللہ میں پڑھی گئی نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے، جہاں یہ اس قدر عظیم عبادت ہے وہاں پر انسان بیت اللہ میں جاتا ہے لیکن عمرے کا طریقہ نہیں سیکھ کر جاتا۔ آج کل ہم یہ بات سنتے ہیں کہ اگر کسی نے یہاں سے جانا ہو، وہ عمرے کا طریقہ نہیں سیکھ کر جاتا، وہاں جا کر جو لوگ کرتے ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں پر کسی سے پوچھتے ہیں عمرے کا طریقہ کیا ہے، ان کو یہی بتلایا جاتا ہے جیسے لوگ کریں گے جا کر کرتے رہنا۔ اللہ کے بندو، جو لوگ عمل کریں گے شاید کہ ہم کر سکیں، لیکن یہ جو دعائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں یہ ہمیں کون سکھلائے گا؟ جہاں پر انسان 3-4 لاکھ روپیہ لگا کر عمرے کی نیت سے جاتا ہے، اپنا وقت بھی صرف کرتا ہے، وہاں پر یہ بھی کوشش کرنی چاہیے یہ طریقہ وہ طریقہ ہونا چاہیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ انسان کو جانے سے پہلے اس کی مکمل ٹریننگ لینی چاہیے کہ عمرہ کیسے ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے عمرے کے دوران فضول گفتگو سے پرہیز کرے۔ وہاں پر انسان اللہ رب العزت ہمیں اپنی عافیت میں رکھے۔ 50% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو طواف کے دوران یا صفا مروہ کی سعی کے دوران موبائل فون کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو ویڈیو کال کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ تصاویر بنا رہے ہیں، آپس میں گپ لگا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت ایسی عبادت کو کیسے قبول کرے گا؟ انسان کو تو چاہیے انسان اللہ رب العزت کے گھر میں جائے، انسان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو کہ اللہ رب العزت نے اپنے اتنے بندوں میں مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ انسان کی تو وہ کیفیت ہونی چاہیے کہ انسان کو صحیح طریقے سے ہنسنا بھی نہیں آنا چاہیے۔ انسان کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہوا کرتی تھی کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کو دیکھتے، بیت اللہ غلاف کعبہ کو دیکھتے یا حجر اسود کا استعلام کرتے، آپ زارو کتار رویا کرتے۔ اس کے بعد ہمارے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا شاید فرض ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا فرض نہیں ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا جو حجر اسود کا بوسہ لے لے یا اس کا استعلام کر لے، قیامت کے دن یہ جنت کا پتھر اس کے حق میں گواہی دے گا۔
لیکن اس سے بڑی وعید یہ ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے انسان اگر عورتوں کو یا مردوں کو دھکے دے، ایک دوسرے کو پیچھے کر کے خود آگے آنا چاہے، علماء لکھتے ہیں یہ کام حرام ہے۔ آپ کا عمرہ بھی ضائع ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہاں تو یہ کیفیت ہوتی ہے، جو حجر اسود کے بالکل پاس ہوتا ہے اس کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کیسا عمرہ کرنے جاتے ہیں؟ لوگوں کو دھکے دے کر، لوگوں کو نیچے گرا کر ان کے اوپر چڑھ کے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ بوسہ لینے کے بعد وہاں کھڑے سیلفی بناتے ہیں، حجر اسود کے پاس کھڑے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے گھر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر وہاں سیلفیاں بناتے ہیں۔ پیچھے لوگ لائن میں لگے ہیں لیکن میری تصویر نہیں بن رہی۔ میں کیسا بیت اللہ کا طواف کرنے آیا ہوں؟ میں اللہ کے گھر آ کر اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچا رہا ہوں۔ میرا عمرہ، میرا حج اللہ رب العزت کیسے قبول کریں گے؟ آج کا رونا، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ میں نماز پڑھ کے نکلوں اور میں نماز کی ویڈیو اپلوڈ کروں؟ میں نے روزہ رکھا ہے، میں روزے کی ویڈیو اپلوڈ کروں کہ میں سحری کر رہا ہوں، افطاری کر رہا ہوں؟ ہمیں نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں یہ خیال نہیں آتا۔ اللہ کے بندو، حج اور عمرہ بھی ایسی ہی عبادت ہے۔ انسان کو عبادت کرنی چاہیے پوشیدہ رہ کر، کہ انسان کسی کے ریاکاری کا خطرہ نہ ہو، انسان کو دکھلاوے کا خطرہ نہ ہو، لیکن انسان بیت اللہ میں جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ جس دن انسان نے ٹکٹ بک کروائی ہے، اس دن سے لے کر بیت اللہ سے واپس آنے تک ہم سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں لگاتے ہیں، ہم سٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں۔ ہم کس کو دکھاتے ہیں؟ وہ اللہ آسمان پر بیٹھا ہماری عبادت کو دیکھتا ہے۔ ہمیں اللہ کو دکھانے کے لیے کسی سٹیٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ سلف صالحین تو عبادت کرنے کے بعد رویا کرتے کہ ہماری یہ عبادت اللہ قبول فرما لے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، عبادت کرنے کے بعد عبادت سے زیادہ خوف تمہیں اس چیز کا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت تمہاری اس عبادت کو قبول کر لے۔ ایک تابعی کا قول ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے اللہ نے ذرہ برابر میری عبادت قبول کر لی، مجھے پوری دنیا سے افضل یہ کام ہے کہ اللہ رب العزت میری عبادت قبول کر لیں۔ ہمیں عبادت کو قبول کرنے کا کوئی خوف نہیں کہ اللہ نے میری عبادت کو قبول کرنا ہے یا نہیں۔ سلف صالحین رمضان کے روزے رکھتے، 6 ماہ بعد تک اللہ سے یہ دعا کرتے، اللہ جو روزے رکھے تھے ان کو قبول فرما لے۔ ہم نے روزے رکھے، ہم نے عید والے دن صرف عید کی نماز میں یہ دعا کرنی ہوتی ہے، اللہ ہمارے ان روزوں کو قبول فرما۔ ان کے بعد نہ میں نے کبھی دعا کی، نہ آپ نے کبھی دعا کی، اللہ ہمارے ان روزوں کو قبول فرما۔ ہمیں کوئی خوف نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے ہمارا کام عبادت کرنا ہے۔ اللہ کے بندو، عبادت کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ یہ عبادت تیرے لیے کی تھی، اللہ اس میں نقص ہے، اللہ اس میں کمی ہے، لیکن اپنی عبادت سے، اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما۔ اس کے بعد انسان کو چاہیے، انسان کسی کام میں سنت سے تجاوز نہ کرے۔ وہاں پر دیکھا ہے کہ انسان جاتا ہے بیت اللہ کے سامنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجر اسود کو ہاتھ نہیں لگا تو دائیں ہاتھ کو اوپر کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طواف شروع کرنا ہے۔ لیکن لوگ وہاں پر جا کر عجیب و غریب عمل کرتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے رک کر لوگوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد بوسہ لیں گے، اپنی آنکھوں پہ ملیں گے، اپنے سر پہ ملیں گے، اپنے سینے پر ملیں گے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ عقیدت انسان کے اندر ہونی چاہیے، لیکن عقیدت اس قدر، اس لیول پر انسان کے اندر ہونی چاہیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے۔ سنت کے مطابق نہیں تو یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی عمل، وہی فرمان، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ انسان جو بھی عمل کرے اگر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عمل کریں ہمارے اندر یہ فکر ہو کہ یہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور عمل کرنے کے بعد زار و کتار اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ اس عبادت کو قبول فرما، اور ریاکاری سے، فخر سے، دکھلاوے سے، شہرت سے محفوظ فرما۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ